میری عمر ابھی صرف 25 سال تھی کہ میں بیوہ ہو گئی۔ میرا شوہر اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ میرے گھر والے مجھے لینے آئے تو ساس نے مجھ کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ میرے گھر والے ان کی محبت سے بہت متاثر ہوئے۔ میری عدت بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری ساس روز مجھے دودھ کا گلاس دیتی اور مجھے فوراً نیند آ جاتی۔ ایک روز دودھ کا گلاس بلی نے گرا دیا۔ میں ابھی جاگ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے والے انسان کو دیکھ کر میں کانپ اٹھی، کیونکہ میں چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد تو میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ میرا دل کرتا کہ میں بھی مر جاؤں مگر موت نہ آتی۔ میں اب بھی اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی۔ میرے ماں باپ میرے شوہر کے مرنے کے بعد مجھے لینے آئے تھے، مگر میری ساس نے مجھے بھیجنے سے انکار کر دیا اور وہ بھی چلے گئے، کیونکہ وہ میری ساس کی محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ اور میں بھی حیران ہوئی تھی کہ آج تک میں نے سن رکھا تھا کہ سانسیں اچھی نہیں ہوتی، مگر میری ساس تو میرے ساتھ بڑی اچھی تھی اور میرے شوہر کے جانے کے بعد تو وہ میرا بڑا خیال رکھتی۔ وہ مجھے اس گھر سے نہیں جانے دیتی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ آخر میں کب تک اس گھر میں رہوں، کہ ایک نہ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا، مگر میں نے آج تک اس بات کا ذکر ساس سے نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں یہاں پر اپنی عدت ختم کر لوں، اس کے بعد ہی آگے کے بارے میں سوچوں گی۔ میری ساس میرا بڑا خیال رکھتی، مجھ سے زیادہ کام بھی نہ کرواتی تھی، بلکہ زیادہ تر کام وہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ صرف اپنے کمرے ہی کی صفائی کرتی تھی میں، اور وہ ہر روز رات کو میرے لیے دودھ لاتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھی۔ اتنی مہربان عورت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھتی اور مجھے کبھی بہو نہ سمجھتی، ہمیشہ بیٹی سمجھتی۔ مگر مجھے ان کے اس رویے سے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ میرے دل کی دنیا تو اجڑ چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ایک بیوی کے لیے اس شوہر کا ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں تو بہت کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت بھی نہیں گزارا تھا۔ اب میں تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی، حالانکہ میری ساس اور باقی سب گھر والے میرا بڑا خیال رکھتے تھے، کبھی بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتے، مگر پھر بھی میں خود کو اکیلا محسوس کرتی۔ سارا دن میں اپنے شوہر کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میری زندگی کا بدترین دن جس دن ان کی موت کی خبر ہمیں ملی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، رات کے 9 بج رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں سمجھ گئی کہ دروازے پر کون ہے۔ میری ساس ضرور مجھے دودھ دینے آئی تھی۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھیں، اور وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے وہ مجھے تھمایا، مگر میرے پینے کا دل نہ کر رہا تھا۔ میں نے وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ بیٹا تم دودھ پی لو، ویسے بھی تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میری ساس میرے کمرے میں ہی بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے دودھ پینے کا کہہ رہی تھی، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے دودھ پیوں کہ مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کی یاد ستا رہی تھی، اور میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں، مگر میں ان کے سامنے کمزور نہ پڑنا چاہتی تھی۔ اگر وہ مجھے اس طرح دیکھتی تو وہ بھی اداس ہو جاتی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تھوڑی دیر بعد دودھ پی لوں گی۔ کتنی دیر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، اور پھر میرے اس کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ تو چلی گئیں، لیکن پھر میں نے دودھ نہ پیا، کیونکہ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی کھانے پینے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا دھیان بار بار میرے شوہر کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی تصویر میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی تو ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا۔ پھر سے اٹھ بیٹھی، اور مجھے نہ جانے آج نیند کیوں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دودھ کا گلاس بھی نہ پیا، اور ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ اندر میرا دم گھٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں صحن میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، مگر پھر بھی میری اداسی اور پریشانی کم نہ ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر سے کمرے میں آ گئی۔ جب اندر آئی تو دیکھا کہ دودھ کا گلاس زمین پر گرا پڑا تھا۔ شاید کوئی بلی وغیرہ کمرے میں گھس گئی ہو، کیونکہ جاتے وقت میں نے دروازہ بند نہ کیا تھا۔ میں نے کانچ کے ٹکڑے ڈسٹ بن میں ڈالے اور دودھ پر بھی پوچھا لگا دیا، کیونکہ سارے فرش پر ہی دودھ پھیل چکا تھا۔ میں نہ چاہتی تھی کہ میری ساس یہ سب دیکھیں، کیونکہ وہ اس طرح سے ناراض ہو جائیں گی۔ وہ مجھ سے کہہ کر گئی تھی کہ میں دودھ پی لوں۔
پھر میں آ کر بستر پر لیٹ گئی، مگر اب بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے آج میری نیند کہاں اڑ گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی ماضی کے خوشگوار لمحوں میں کھو گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بڑا پیار جتاتے اور میرے بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بہت خیال رکھتے اور مجھے خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ خوش رہتی تھی، مگر اب وہ موجود نہ تھا۔ جب بھی میں ان کے بارے میں سوچتی میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ اب جب مجھے نیند نہ آئی تو پھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ آج نہ جانے میرا دماغ کہاں چلا گیا تھا۔ نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں تھک چکی تھی اور میں سونا چاہتی تھی، مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں وہیں بستر پر پڑی احمد کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ بیٹا، تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ آسیہ بہن بہت اچھی ہیں اور ان کے بیٹوں کو بھی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی طرح بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تم احمد کے ساتھ خوش رہو گی۔ آج ہی میرے لیے امی ایک جاننے والے کے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں اور امی مجھ پر زبردستی کر رہی تھی، مگر میں اتنی جلدی اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ پہلے میں لڑکے کو اچھی طرح سے جانوں، اس کے بعد ہی شادی کروں۔ امی چاہتی تھی کہ میں ہاں کر دوں، کیونکہ لڑکے والوں کو شادی کی بڑی جلدی تھی، مگر میرا دل اتنی جلدی شادی پر تیار نہ ہو رہا تھا۔ میں آج کل کے زمانے کی لڑکی تھی اور دیکھ کر ہی رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے میں لڑکے سے فون پر بات کروں اور اس کے بعد ہی اس کا مزاج دیکھ کر رشتے کے لیے ہاں کروں، مگر امی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ لڑکے والوں کے ہاں اس طرح کا کوئی رواج نہ تھا۔ وہ پرانے خیال کے مالک تھے، اس لیے میری ایک نہ سنی گئی۔ میں نے جتنا بھی امی کو سمجھایا، مگر وہ میری کوئی بھی بات نہ مان رہی تھی اور مجھ پر اپنی مرضی تھوپ کر باہر چلی گئی۔ حالانکہ میں کسی کو پسند نہ کرتی تھی، مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی کو جانے بغیر ہی شادی کی رضامندی دے دوں۔ سامنے والوں کو جاننا میرا حق تھا، مگر مجھے یہ حق کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ سبھی مجھ پر اپنی مرضی تھوپ رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی اماں ابا نے میرا رشتہ وہاں پر طے کر دیا، اور وہ ایک ہفتے کے اندر ہی وہ لوگ منگنی کرنے کے لیے بھی آ گئے، مگر وہاں اپنے منگیتر کو دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کوئی عام لڑکا نہ تھا، بلکہ 14ویں کا چاند تھا۔ اس کا چہرہ بالکل ہی چمکدار اور سفید تھا۔ وہ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، یوں سمجھ لیں کہ مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں ایک نظر میں ہی اس پر فدا ہو گئی تھی، مگر میں نے اس سے بات نہ کی، کیونکہ سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے، جیسے مجھے پسند کر لیا ہو۔ حالانکہ میری ایک تصویر پہلے بھی ان کے پاس جا چکی تھی، کیونکہ آسیہ آنٹی نے امی سے میری تصویر مانگی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے لیے بیٹے کو پسند آ گئی ہوں، اس لیے ہی وہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ اور اب تو احمد بھی مجھے پسند آ چکے تھے، تو میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اور پھر انکار کا حق بھی میرے پاس نہ تھا، کیونکہ اماں ابا تو پہلے ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر چکے تھے۔ مگر اب میں خوش تھی، کیونکہ مجھے احمد پسند آ گئے تھے۔ پہلے تو میں زبردستی اس رشتے کے لیے تیار ہوئی، مگر اب میری خوشی بھی اس میں شامل تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ اس دن وہ منگنی کر کے چلے گئے، کیونکہ ابھی میرے ہونے والے سسر کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ بھی شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ شادی کے لیے انہوں نے 2-3 ماہ کا وقت مانگا۔ ماں باپ بھی راضی ہو گئے، کیونکہ اماں بھی میرے لیے جہیز جوڑنا چاہتی تھی۔ ہماری منگنی ہو گئی، مگر ابھی شادی کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر سے فون پر بات کروں، مگر میرے پاس تو ان کا کوئی نمبر وغیرہ بھی نہ تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ میں اکیلی لڑکی کیا کر سکتی تھی جب وہ مرد ہونے کے باوجود مجھ سے رابطہ نہ کر پائے؟ مگر میری بے قراری اب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان سے بات کروں اور ان کو جانوں۔ ایک دن میرے دل کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ ایک دن ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے منگیتر یعنی احمد ہی تھے۔ انہوں نے منگنی کی تقریب 2 ہفتوں کے بعد ہی مجھے کال کی تھی۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے میرا نمبر کہاں سے حاصل کیا۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے میرا نمبر اپنی ماں کے فون سے لیا تھا،
کیونکہ میری امی پرانے زمانے کی خاتون تھی، ان کے پاس موبائل نہ تھا، اور انہیں جب بھی آسیہ آنٹی سے بات کرنی ہوتی تو وہ میرے موبائل سے ہی کرتی تھیں۔ اس لیے ہی احمد نے اپنی ماں کے موبائل سے میرا نمبر نکال لیا تھا اور آج مجھ سے بات کر رہے تھے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، آگ دونوں طرف برابر کی لگی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ انہیں مجھ سے بات کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے اور میرا نمبر ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہیں اتنا وقت لگ گیا، مگر جیسے انہیں پتہ چلا کہ میرا نمبر ان کی ماں کے پاس موجود ہے تو انہوں نے اسی دن ہی اپنی امی کے فون سے میرا نمبر نکال لیا۔ وہ مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ میری تصویر دیکھی تو فدا ہو بیٹھے، اس لیے ہی رشتے کی رضامندی دے دی تھی۔ مگر میں نے انہیں یہ نہ بتایا کہ میں بھی ان پر اپنا دل ہار بیٹھی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ جب لڑکیاں اپنی محبت کا اظہار کر دیں تو ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور مرد ان کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ احمد اس طرح کے مردوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ دن بدن ان کے بارے میں مجھے ایسی بات معلوم ہوتی کہ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگتا۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور ساتھ ساتھ ایک اچھے شوہر بھی ثابت ہونے والے تھے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ان کے ابا کی طبیعت سنبھل چکی ہے اور وہ کچھ دن کے اندر ہی شادی کی ڈیٹ رکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ بات سن کر تو میں نے شرماتے ہوئے فون ہی بند کر دیا، اور پھر یہ بات بھی ثابت ہو گئی، اور 2 دن کے اندر ہی آسیہ آنٹی اور ان کے شوہر یعنی میرے ہونے والے سسر آئے اور شادی کی تاریخ لے کر چلے گئے۔ ابا اماں نے 15 دن بعد کی تاریخ دی، کیونکہ اماں نے بھی تیاریاں مکمل نہ کی تھیں، مگر 15 دن بھی جھٹ پٹ سے گزر گئے، اور وہ وقت بھی آ گیا جب میں دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ وہاں پر آ کر تو مجھے اور بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میرا دیور، میری ساس سسر اور میرے شوہر سبھی میرے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتے اور میرا بہت خیال کرتے تھے۔ میری ساس تو اتنی اچھی تھی کہ مجھے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ جب بھی میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے روک دیتی اور کہتی کہ بیٹا ابھی میں ہوں نا، بعد میں یہ سب تم نے ہی دیکھنا ہے، ابھی میں گھر سنبھال لوں گی۔ مجھے ان پر بڑا پیار آتا اور واقعی میں ایک نفیس خاتون تھی۔ میں نے آج تک ایسی عورت کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں نے تو آج تک ساسوں کے بارے میں بڑا غلط سن رکھا تھا، مگر یہ تو بالکل ہی الٹ ہوا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ اچھی تھیں، اور احمد تو مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ دن بدن ان کی محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ ایک بڑی سی کمپنی میں جاب کرتے تھے اور ان کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ کھاتا پیتا گھرانہ تھا، یہاں پر مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میرے دیور ابھی پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ پولیس کی نوکری بھی اپلائی کر رہے تھے۔ بہت جلد ان کی پولیس کی نوکری لگ گئی اور ان کی تنخواہ بھی گھر میں آنے لگی۔ اب تو میری زندگی پہلے سے بھی اچھی ہو گئی، کیونکہ پہلے صرف میرے شوہر کی تنخواہ سے گھر چلتا تھا، مگر پھر بھی اچھا چل جاتا تھا۔ اب تو 2 لوگوں کی تنخواہ گھر میں آتی تھی، اس لیے ہمارا لائف اسٹائل بدلنے لگا۔ ہر ماہ ہی احمد مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیتے اور کہتے کہ جو تمہارا دل کرے وہ لے لینا۔ میں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھ لیتی، کیونکہ شروع سے ہی میں سکڑ لڑکی تھی، پیسوں کو جوڑ جوڑ کر رکھتی اور بڑی احتیاط سے استعمال کرتی تھی۔ میری ساس بھی میری عادت سے واقف تھی، کیونکہ وہ بھی دیکھتی تھیں کہ احمد ہر مہینے مجھے پیسے دیتے ہیں، مگر میں انہیں سنبھال کر رکھ لیتی ہوں۔ میری ساس ہر وقت ہی میری تعریف کرتی رہتی۔ جب بھی میں گھر پہ کوئی ان کی جاننے والی یا کوئی رشتہ دار وغیرہ آتی تو وہ میری ذات کے قصیدے پڑھنے لگتی۔ مجھے تو یقین ہی نہ آتا کہ مجھے اتنا اچھا گھر ملا ہے۔ مجھے تو بالکل ہی ایسا لگتا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں، بلکہ ان سے بھی اچھے گھر ہوں، کیونکہ میرے بابا ایک ریٹائرڈ کلرک تھے اور انہیں کی تنخواہ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ہم بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، مگر یہاں پر تو سب کچھ ہی مختلف تھا۔ یہاں پر کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت ہی میرا شوہر اور میرا دیور جب بھی گھر واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں فروٹ کے تھیلے ہوتے اور سودا سلف تو کبھی ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، مگر ایک الجھن تھی جو اندر ہی اندر مجھے کھائے جا رہی تھی۔
ابھی تک میں نے خوشخبری نہ دی تھی، حالانکہ ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے اور ابھی دیر نہ ہوئی تھی، مگر مجھے اندر ہی اندر فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ میری ایک دوست جس کی آج سے 5 سال پہلے شادی ہوئی تھی، وہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ اس لیے مجھے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد یہ خوشخبری سنا دوں، کیونکہ اس خوشخبری کے بعد عورت ادھوری ہوتی ہے، اور جب یہ خوشخبری مل جائے تو زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر ابھی تک مجھے یہ خوشخبری نہ ملی تھی۔ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی اور کئی منتیں بھی مانگ چکی تھی، حالانکہ میرا گھر بھی ابھی کسی نے اس بات کا ذکر نہ کیا تھا۔ میری ساس نے بھی ابھی مجھے بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا تھا، کیونکہ میری شادی کو زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا، مگر مجھے تو بہت ڈر تھا اور میں چاہتی تھی کہ میرا یہ خدشہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ ابھی تک خدا میرا صبر آزما رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں امی کے گھر گئی تو انہیں بھی اپنا یہ خدشہ بتایا، تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں بہت جلد ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہو رہی ہوں۔ ابھی میری شادی کو صرف 2.5 ماہ ہی تو ہوئے تھے اور میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا، یہ نازک معاملات ہوتے ہیں، اتنی جلدی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جایا کرتے۔ ڈاکٹر تو ایسے ہی کوئی دوائیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں اور مسئلہ مسائل اور بڑھ جاتے ہیں۔ تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور دعا کرو، دیکھنا وہ تمہاری گود ضرور بھر دیں گے۔ اماں کی بات سے مجھے بھی احساس ہوا کہ میں بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہوں۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے جتنا میں پریشان ہو رہی ہوں، اور ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، مگر کچھ دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کا رویہ کچھ عجیب سا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے رہتے تھے اور مجھ سے بھی زیادہ بات نہ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کئی بار پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ مجھے چپ کروا دیتے اور کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کا ذرا پریشر ہے۔ میں بھی خاموش ہو جاتی، کیونکہ اکثر ہی وہ دفتر کے کام کی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر یہ پریشانی کچھ اور تھی۔ مجھے خدشہ ہو رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے، مگر کوئی بھی مجھے یہ بات نہ بتا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی کہنے لگیں کہ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے۔ احمد تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ اور ان کی بات سن کر میں بھی خاموش ہو گئی اور سوچا کہ شاید میرا ہی وہم ہوگا۔ میری بات پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ احمد راتوں کو گھر سے غائب رہنے لگے تھے، اور جب میں پوچھتی تو وہ کہتے کہ میں آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے وہیں پر رکنا پڑا، مگر مجھے یقین نہ آتا کہ آخر ایسا کون سا آفس ہے جہاں راتوں کو کام ہوتا ہے۔ ایک دو مرتبہ تو میں نے ان سے سختی سے پوچھا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد میں اس بارے میں ذکر نہیں کروں گی، میری غلطی تھی، میں انہیں پریشان کر رہی تھی، اس لیے ہی اپنی غلطی تسلیم کر کے خاموش ہو گئی۔ مگر میرا دل اب بھی مجھے مجبور کرتا کہ میں اس بارے میں جانوں۔ ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، وہ دن بدن پریشانی سے گھلتے جا رہے تھے، مگر میرے پوچھنے پر کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ میں نے بھی تھک ہار کر کوشش کرنا چھوڑ دی اور خاموش اختیار کر لی، اور ان کی پریشانی کو ختم ہونے کی دعائیں کرنے لگی۔ میں ہر وقت ہی ان کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے شوہر کی پریشانی جلد ختم ہو جائے۔ ان کی یہ پریشانی مجھے بھی پریشان کر رہی تھی، مگر ابھی تک مجھے کوئی ایسی بات نظر نہ آئی تھی جس سے میں محسوس کر سکوں کہ ان کی پریشانی اب ختم ہو چکی ہے۔ وہ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے۔ ان بات کو اب 1 ماہ ہونے والا تھا اور ان کی پریشانی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ آج بھی وہ صبح سویرے آفس کے لیے نکل کر شام ہونے کی تھی کہ مگر ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں نے انہیں کتنی بار کالز بھی کی، مگر انہوں نے میری کال ریسیو نہ کی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ آج رات گھر ہی واپس آئیں گے اور دفتر پہ نہیں رکیں گے۔ میں اپنے دیور کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہونے لگے اور احمد کو کال ملانے لگے، مگر وہ ان کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہے تھے۔ میرے دیور یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے کہ وہ احمد کے دفتر میں جا کر پتہ کرتے ہیں۔ میرے دیور کو گئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میں پریشانی کے عالم میں کمرے سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون پر بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو وہ میرے دیور کا نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے فون کان سے لگایا، مگر ان کی بات سن کر تو میں زمین پر ہی گر گئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ احمد دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے تھے اور وہ پل کے راستے سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ اوپر پکی سڑک تھی اور نیچے پانی ہی پانی۔
اچانک سے ایک ٹرک نے انہیں پیچھے سے ٹکر ماری تو ان کی گاڑی پانی میں جا گری اور ابھی تک ان کی لاش کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری ساس بھی وہاں پر آ چکی تھی، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ میں انہیں کچھ بتا پاتی۔ وہ مجھ سے پوچھ کر رہی تھی اور مگر میں بس روئے جا رہی تھی۔ میری زندگی اجڑ چکی تھی۔ شادی کے اتنے سے عرصے کے بعد ہی میں بیوہ ہو چکی تھی، کیونکہ میرے دیور نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ان کے پانی میں گرے تقریباً 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے اور ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اب زندہ نہ رہے ہوں گے، مگر اب تک ان کی لاش بھی نہیں ملی تھی۔ گاڑی مل چکی تھی مگر وہ گاڑی میں موجود نہ تھے۔ شاید انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا اور پھر پانی نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مگر مجھے یوں روتا دیکھ کر میری ساس بھی اب پریشان ہو رہی تھی، مگر میں اب بھی انہیں بتا نہ پائی کہ ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اچانک سے میرے موبائل پر پھر سے کال آنے لگی اور اس بار میری ساس نے کال اٹھائی تو ان کے ہاتھ سے موبائل زمین پر گر گیا اور وہ میرے دیور کی کال تھی جو کہہ رہے تھے کہ احمد کی لاش کا کچھ اتا پتہ نہیں اور وہ گھر واپس آ رہے ہیں۔ ہم دونوں ساس بہو احمد کی موت کے غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرے دیور بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے آ کر ساری بات بتائی۔ میں ان کی بات سن کر رہی تھی اور مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ مجھے اب کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کہیں دور چلی جاؤں جہاں یہ غم ختم ہو جائے، مگر یہ ایسا غم تھا کہ چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاتی، یہ غم میرا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اتنی سی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی میں۔ ابھی تو ہماری نئی زندگی کی شروعات ہی تھی۔ ہمارے گھر سے رونے کی آوازیں سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے، مگر ہمارے پاس تو احمد کی لاش بھی نہ تھی کہ ہم ان کا جنازہ پڑھوا سکیں۔ ان کو گئے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ ہم نے اپنے گھر میں قرآن خوانی کا ختم رکھوا دیا، کیونکہ جنازہ تو نہ ہو پایا، لیکن ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کا ختم کروا سکتے تھے۔ ہمارے گھر میں عورتوں کا رش لگا ہوا تھا۔ محلے کی سبھی عورتیں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہی تھیں، مگر میں اپنے کمرے میں نڈھال پڑی تھی۔ مجھے میری ساس روکتی رہی، محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی، مگر میں یہ دکھ سہنے کے لیے زندہ رہی اور میں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے اپنے سہاگ کے اجڑ جانے کا ماتم مناتی رہی۔ کب عورتیں قرآن پاک پڑھ کر چلی گئیں اور کب رات ہو گئی، مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش نہ تھا۔ میری ساس، سسر اور دیور اپنی جگہ پر غم سے نڈھال تھے۔ احمد کو گئے ہوئے اب 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ ابھی وہ کہیں سے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ مریم میرے لیے چائے بنا دو، کیونکہ انہیں چائے بہت پسند تھی۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اب ہمارے درمیان نہ رہے تھے۔ میں سارا دن ان کی تصویریں دیکھ کر روتی رہتی تھی اور ان کی چیزوں کو استعمال کرتی اور چھو کر دیکھتی رہتی تھی، ان کا لمس محسوس کرتی تھی۔ ان کی استعمال شدہ چیزوں سے مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوتی اور میرے دل کو کچھ آرام آ جاتا، مگر جب بھی پھر سے مجھے ان کی یاد ستانے لگتی تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ پہلے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا خاندان اور اتنا اچھا شریک حیات ملا، مگر اب میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین گئی تھیں اور ایک حادثے نے میری زندگی الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ احمد کے جانے کے بعد 10 دن بعد اماں ابا آئے اور مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر میری ساس نے انہیں روک دیا اور روتے روتے ہی کہنے لگیں کہ ہمارا بیٹا تو جا چکا، مگر اس کی ایک نشانی ہماری بہو ہے، ہمارے پاس ہی ہے، ہم مریم کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ماں باپ ان کی محبت سے بڑے متاثر ہوئے اور مجھے لیے بغیر ہی چلے گئے۔ میں بھی احمد کی یادوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے کمرے میں ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی اور میں ان کی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اور پھر میری ساس بھی میرا بڑا خیال رکھتی، کیونکہ وہ مجھے احمد کی کمی محسوس ہی نہ ہونے دیتی۔ میں سارا دن ہی احمد کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر تھے اور ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں غم سے نڈھال سارا دن اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور مجھے میری ساس بیچاری وہیں پر ہی مجھے کھانا دے کر جاتی۔ کبھی کبھار میں کھانا کھا لیتی تو کبھی ایک بھی نوالا میری حلق سے نہ اترتا اور میں احمد کی یاد میں آنسو بہانے لگتی اور بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی سوج چکی تھیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور احمد کو گئے 3 ماہ ہو گئے۔
میرا دل بھی اب کچھ سنبھل چکا تھا، مگر احمد کی یاد اب بھی میرے دل میں باقی تھی۔ اب میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر کب تک میں اس گھر میں رہوں گی، کیونکہ زمانہ بھی اب باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ محلے کے لوگ کہتے کہ جوان بہو کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل کٹ سا جاتا۔ لوگ مجھے اس گھر سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ لوگوں کی باتیں سن کر میرا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں عدت کے بعد اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں لوگوں کے طعنے برداشت نہ کر سکتی تھی۔ مگر ابھی میری عدت میں سے 1 ماہ اور 10 دن رہتے تھے۔ میری ساس میرے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے مجھے دودھ کا گلاس بھی دے دیا کرتی تھی۔ دودھ پینے کے بعد فوراً ہی مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میں سارا دن رو رو کر احمد کو یاد کرتی رہتی تھی۔ کسی کام میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کے کسی کو بھی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ میری ساس بیچاری اکیلی ہی سارا کام سنبھال رہی تھی۔ مجھے بھی ان پر ترس آتا تھا، کیونکہ وہ بوڑھی خاتون تھی، لیکن میں تو کسی کام کاج کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ کوئی بھی میرا دکھ نہ سمجھ سکتا تھا۔ شادی کے 5-6 ماہ بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے احمد کی یاد ستاتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے اور دل سے دعا بھی کہ خدا کسی دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے جو مجھے دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اپنے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ میری امی کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی، مگر میں ان کے گھر نہ جا سکتی تھی، کیونکہ میں عدت میں تھی۔ جب وہ آتی تو مجھ سے بات کر کے میرا دل بہلانے کی کوشش کرتی، مگر میرا دل و دماغ تو بس احمد پر ٹک کر رہ گیا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر دکھ کی بات یہ تھی کہ میں ان کی آخری دیدار بھی نہ کر پائی۔ ہمیں تو ان کی لاش بھی نہ ملی تھی، ہم تو ان کا جنازہ پڑھوانے سے بھی محروم رہے۔ یہ کسک مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگتا جو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور مدد کے لیے چلا رہے ہیں، مگر ان کی مدد کے لیے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل پھٹنے لگتا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میں بھی زیادہ دن تک نہ جی پاؤں گی۔ میں دنیا سے کٹ کر رہ گئی۔ اب میری عدت میں بس 10 دن باقی رہ گئے تھے، اور میری ماں ابا مجھے پر سختی کی ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میری عدت ختم ہوگی وہ مجھ سے یہاں سے لے جائیں گے۔ میں جانا نہ چاہتی تھی، مگر لوگوں کے طعنے سہتے سہتے میں اب تھک چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ جب بھی لوگ میرے بارے میں کوئی بات کہتے تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ میں تو پہلے ہی احمد کے جانے کے غم سے نڈھال تھی، اور اوپر سے لوگ میرے زخموں پر نمک چھڑک دیتے تھے۔ اب میرے پاس صرف 10 دن ہی تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا تھا، اور یہی سوچ سوچ کر میرا دل ہول جاتا کہ میں احمد کی یادوں کو چھوڑ کر جانا نہ چاہتی تھی، بلکہ ان کی یادوں کے سہارے ساری زندگی گزار دینا چاہتی تھی۔ مگر اس معاشرے نے مجھے اس قابل بھی نہ چھوڑا، اور اب مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ میں نے بھی یہ سخت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ کچھ لوگ میرا نام میرے دیور کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور مجھ پر بدچلنی کے الزام بھی لگا رہے تھے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ ہی پھٹنے لگتا تھا۔ میں اپنے دیور کو بالکل اپنے بھائی جیسا سمجھتی تھی، مگر لوگوں نے ایسی ایسی باتیں پھیلا دیں جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھیں۔ مجھے تو اس بات سے ہی شرمندگی محسوس ہوتی کہ جب میرے دیور تک یہ بات پہنچے گی تو وہ کیا سوچیں گے۔ میں تو سارا دن ہی اپنے کمرے میں رہتی اور ان سے میرا سامنا ہی نہ ہو پاتا، کیونکہ میں عدت میں تھی اور کسی غیر مرد پر نگاہ ڈالنا میرے لیے کبیرہ گناہ تھا، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لوگوں کی زبانیں کون بند کر سکتا تھا؟ ان کا تو جو دل کہتا تھا وہ بولتے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میری ساس وہاں پر آئی اور مجھے یوں روتا دیکھ کر ان کی آنکھوں بھی نم ہو گئی۔ مریم بیٹا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، مگر یہ خدا کی مرضی کے فیصلے ہیں اور ہم ان کی مخلوق ہیں۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر آنسو بہائیں۔ ان کی باتیں میرا غم بالکل بھی کم نہ کر سکیں۔ احمد کا ذکر سن کر تو پھر سے میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ اب بھی میری آنکھیں کسی آبشار کی طرح منظر پیش کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر میری ساس بھی آنسو بہانے لگی تھی اور میرے گھرلے سے لگ گئیں، کیونکہ ان سے بھی میرا یہ دکھ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ وہ بھی خود بھی بہت دکھی تھیں، مگر مجھے دیکھ کر تو وہ اور بھی زیادہ دکھی ہو جاتی تھیں۔
تھوڑی دیر بعد وہ مجھے دلاسا دے کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں اب بھی احمد کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل بھر آیا۔ میں اٹھی اور الماری سے ان کی تصویریں نکال کر دیکھنے لگی۔ کتنی ہی دیر میں ان کی تصویریں کو تکتی رہی۔ میرے آنسو تصویر پر گر رہے تھے، جس کی وجہ سے تصویر بھی خراب ہو رہی تھی، مگر مجھے کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ میں آنکھیں کھولتی تو اس تصویر کو دیکھتی، اور اگر آنکھیں بند کرتی تو ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا۔ ان 4 ماہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی یاد سے غافل نہ ہوئی تھی، اور وہ مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر ان کی یادیں میرے پاس رہ گئی تھیں۔ آج بھی مجھے ان کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ وہ مجھے بہت پیار سے بات کیا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے، تو میں خوشی سے پاگل ہو جاتی تھی، مگر اب آنسو ہی میرا مقدر تھے۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی مجھ سے اس طرح کا دوراہے پر لا کر کھڑا کرے گی۔ زندگی کو ختم کرنے کے بارے میں سوچوں کہ احمد کو کمرے میں دیکھ کر میں کانپ اٹھی تھی۔ انہیں تو گئے اتنے ماہ ہو چکے تھے، اور پھر وہ کہاں سے آ سکتے تھے؟ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میرا دل لرز رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میرا دماغ پھٹ رہا تھا، میری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، اور وہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ قریب آتے جاتے میرا دل پھٹنے لگتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس حد تک بھی جا سکتی ہوں کہ وہ مجھے ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر اس وقت تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ واقعی ہی میں موجود تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی تو موت ہو چکی تھی، تو پھر وہ کہاں سے آ گئے؟ مگر انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ مجھے اپنی سماعتوں پر ہی یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم، ہمارے دفتر میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ اس رات میں بھی کام کے سلسلے میں دفتر ہی میں موجود تھا۔ صرف میں اور وہ شخص ہی دفتر میں موجود تھے۔ جب میں اس کے کیبن میں گیا تو وہ زمین پر گرا پڑا تھا اور اس کے سینے میں گولی لگی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دفتر کے مالک کو فون کیا، وہ بھی وہاں پر آ گئے، مگر سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے اس شخص کو گولی ماری ہے، مگر میں تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہ تھا۔ دفتر والوں نے مجھ پر مقدمہ کر دیا اور میں عدالتوں کو چکر لگانے لگا۔ اس لیے ہی میں پریشان رہنے لگا تھا، مگر تمہیں یہ بات نہ بتانا چاہتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھ پر یقین نہ کرو گی، کیونکہ اس وقت صرف دفتر میں اور وہی موجود تھے۔ جو بھی سنتا وہ یہی کہتا کہ میں نے ہی اس شخص کو قتل کیا، مگر میں نے اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا۔ چپ چاپ ہی عدالت میں جا کر اپنے ہی بے گناہ ہونے کے ثبوت ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر دن بدن وہ کیس طول پکڑتا رہا۔ حالانکہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہ ملا تھا، مگر پھر بھی سبھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اور جس شخص کا قتل ہوا تھا اس کے گھر والے بھی مجھے یوں جانے نہ دینا چاہتے تھے، مگر وہ مجھے کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتے تھے۔ میں اس جرم کی سزا بھی نہ بھگتنا چاہتا تھا جو جرم میں نے کیا ہی نہیں ہو۔ میں نے اماں ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اب میں ڈر رہا تھا کہ بہت جلد ہی پولیس میرے گرفتار کر کے لے جائے گی اور وہ مجھے پھانسی چڑھا دیں گے۔ مگر پھر میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ منظر سے غائب ہو جاؤ۔ جب میں نے کوئی قتل کیا ہی نہیں تو پھر کیوں قتل کا سزا مستحق ہوں؟ میں نے اس کی بات پر عمل کر لیا اور اماں ابا اور چھوٹے کو بھی اس پلان میں شامل کر لیا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں تمہیں بتاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ جب یہ کیس ختم ہو جائے گا تو میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ میں تمہارا دل نہ توڑنا چاہتا تھا، مگر وہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس لیے ہی میں نے اپنے مرنے کا ٹانگ کیا، مگر میں زیادہ دیر تک تم سے دور نہ رہ سکتا تھا۔ مگر میرا دماغ تو یہ قبول ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں تو 4 ماہ کی بیوگی کی زندگی گزار چکی تھی، مگر اب تو سب کچھ ہی بدل گیا تھا۔ احمد تو زندہ تھے اور میرا سہاگ بھی نہ اجڑا تھا۔ میں ان کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمارا آواز سن کر میرے ساس سسر بھی وہاں پر آ گئے اور وہ بھی مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ میرے ساس سسر اور دیور کے علاوہ اور کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ احمد زندہ ہے۔ سارا زمانہ اور میں یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ مر چکے ہیں، مگر وہ تو پولیس سے چھپے ہوئے تھے۔ میں انہیں کیسے نہ معاف کرتی؟ میرا تو دل پھر سے آباد ہو گیا تھا۔ میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ میرے لیے یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔
میرا دل جو ویران ہو چکا تھا پھر سے باغ و بہار ہو گیا۔ مگر اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر پھر سے احمد کھلم کھلا لوگوں کے سامنے آئے تو پھر سے ان پر وہ کیس کھل جائے گا جو ان کے مرنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مردانہ وار اس مشکل کا مقابلہ کریں۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو دیکھیے گا اللہ آپ کو سرخرو کرے گا۔ وہ بھی میری بات مان گئے اور صبح سویرے خود ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ مگر وہاں جا کر انہیں ایسی بات معلوم ہوئی کہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جب وہ گھر آئے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جب شخص نے قتل کیا تھا وہ اب پکڑا جا چکا ہے۔ اس شخص نے کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر میرے کولیگ کا قتل کیا تھا۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہی ہو گئی۔ اب احمد کی جان مکمل طور پر چھوٹ گئی تھی۔ انہوں نے اتنا عرصہ اسی اذیت میں گزارا تھا اور ساتھ ہی میں نے بھی ان 4 ماہ میں اذیت سہی تھی۔ مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک 5 چاند سا بیٹا اور ایک گڑیا بھی عطا کی۔ مگر اب بھی کبھی میں وہ واقعے اس بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ 4 ماہ مجھے نہیں بھولتے جو میں نے احمد کی بیوہ بن کر گزارے تھے۔ حالانکہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا اور ہم ہنسی خوشی خوش رہتے تھے، مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ زندگی بھر اس واقعے کو بھلا نہ پاؤں گی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔